تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید، اور صافی صاحب آپ کو بھی السلام علیکم۔ تھینک یو سلام، وعلیکم السلام۔ صافی صاحب، ہر کچھ دنوں کے بعد ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ آئین میں کوئی گنجائش موجود ہے کسی کام سے متعلق یا نہیں، کبھی تحریک عدم اعتماد یا اعتماد کی بات آ جاتی ہے۔ آج کل ہم کورٹس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ نہیں تو یہ مسائلستان ہے نا۔ اچھا یہ فرمائیں کہ کورٹس کے بارے میں ویسے اور ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، آپ سیاست دیکھیں، آپ صحافت دیکھیں، آپ عدالت دیکھیں، آپ وہ دیکھیں، تو یہ تو ہوتا رہے گا۔ ہاں، لیکن کورٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اتنا ہی ڈر لگتا ہے جتنا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے۔ اچھا، خان صاحب کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے جانا چاہوں گی کہ صادق اور امین کے حوالے سے بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی، اور پھر کچھ لوگوں کو سسٹم سے نکالا بھی گیا تھا۔ ابھی ایک روز پہلے اون چودھری صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے بڑا اس میں کچھ باتوں کے اوپر سے ہوش شبہ انکشافات کیے، اور انہوں نے بہت ساری چیزوں میں کچھ رفقا کا بھی ذکر کیا خان صاحب کے۔ تو میں چاہوں گی، ایک دفعہ اون چودھری صاحب نے آپ کو بھی انٹرویو دیا تھا اور اس میں بھی بڑے انہوں نے انکشافات کیے تھے۔ اصل سٹوری کیا ہے ویسے جو اون چودھری صاحب کل عوام کے سامنے بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ بھی انکشافات نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جتنے اون چودھری نے کہا یا جو باقی چیزیں ہیں، یہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اٹیپ آئس برگ۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ انکشافات نہیں ہیں۔ مثلاً یہ جہانگیر ترین کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا، یہ جہانگیر ترین صاحب کو میں نے فیصلے سے 2-3 ہفتے پہلے بتا دیا تھا۔ وہ زندہ ہے، یہ سن رہے ہیں کہ پلان اس طرح ہے۔ پھر انہوں نے تو جاوید چودھری صاحب نے قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات کے بعد جو کالم لکھا، اور یا جو اون چودھری نے کہا، یہ ایک انارو کی انہوں نے بات کی ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب کو ملا، جو خان صاحب کو ملا، حالانکہ درجنوں اناروز دیے گئے ہیں عمران خان کو۔ مثلاً اگر یہ انارو تھا، اگر پارٹی فنڈنگ کیس کا فیصلہ پہلے سے ہو جاتا تو عمران خان تو الیکشن سے پہلے ڈسکوالیفائی ہوتے، 7-8 سال نہ لٹکایا تو جاتا۔ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو انارو تھا۔ دوسرا، ان کے خلاف جتنے کیسز تھے، پی ٹی وی حملہ کیس تھا، ٹھیریان کیس تھا، باقی کیسز تھے، ان کو عدالتوں کو مینیپولیٹ کر کے چلنے نہیں دیا گیا۔ یہ ایک اور انارو تھا۔ نواز شریف کو جج کو بلیک میل کر کے ڈسکوالیفائی کیا گیا ارشد ملک کے ذریعے، اور ارشد ملک کی تو پھر وہ ویڈیو بھی سب کے سامنے ہیں، اور یہ بھی اب ایک معمہ ہے کہ وہ فطری موت مرے ہیں یا خدا نخواستہ ان کو مروایا گیا ہے۔ وہ ایک اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انارو ملتے رہے، یعنی آپ کے مخالف کو اگر آؤٹ کیا جاتا ہے تو یہ بھی انارو ہے۔ پھر جسٹس شوکت صدیقی نے اس حقیقت کا اظہار کیا کہ ہم پہ کس طرح دباؤ ڈالا جاتا ہے اور عدالتوں کو کس طرح مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ان کی شکایت پہ کارروائی ہوتی، الٹا اس بیچارے کو سسٹم سے ہی باہر نکال دیا گیا اور ان کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ صحیح۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے کچھ لوگ اس انارو یا اس پروسیس میں شریک تھے جنہوں نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی۔ پھر جسٹس فائزیزہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، بالکل وہ ایک اور انارو تھا، بالکل، جو کہ عدلیہ کے ذریعے ان سے پریشر ہٹوانے کے لیے یا ان کے سرپرستوں سے پریشر ہٹوانے کے لیے، تو یہ تو ہم کو پہلے سے معلوم تھا، لیکن اب تو یہ بہت بڑی بڑی گواہیاں آ گئی نا، اور مستند گواہیاں آ گئی۔ اون چودھری اس طرح جیسے بھی ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، بھلے ہیں، لیکن نمبر 1 وہ عمران خان صاحب کے قریب ترین رازدان تھے۔ دوسرا، وہ کئی اہم کریکٹرز کے ساتھ رابطہ کار تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور یہ جو ابھی آج کل بڑے بڑے تیسمار خان بنے پھرتے ہیں عمران خان صاحب کے آگے پیچھے، یہ سب لوگ اون چودھری کی اتنی خوش آمد کرتے تھے، اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب تک رسائی کا رستہ وہ تھا نا۔ اچھا، پھر یہ بھی میں پہلے سے لکھ چکا ہوں، میرے لیے اس میں کوئی خبر نہیں ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا پتہ کاٹا ہے مرشد نے، اور زلفی بخاری کے ذریعے، یہ میرے کالم موجود ہے۔ زلفی بخاری صاحب کے ذریعے یا ان کے لیے؟ زلفی بخاری صاحب نے ان کو ورغلایا، اور اس کی وجہ سے جہانگیر ترین صاحب کا وہ پتہ کاٹا گیا۔
پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جہانگیر ترین کا پتہ خود عمران بھی کاٹنا چاہ رہے تھے. نہیں لیکن وہ تو بیلنس کرنے کی بات کر رہے تھے نا خان صاحب کے، جی بیلنس ہو جائے گا اگر ہم ترین صاحب کو نکلوا دیتے ہیں تو لگے گا کہ ہم بڑا منصفانہ کاروائی. ہاں تو یہ فیصلہ تو عمران خان صاحب کو جو لانے والے لوگ تھے یا ان کو جو لوگ وزیر اعظم بنوانا چاہتے تھے، مسلط کرنا چاہ رہے تھے اور نواز شریف کو آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے بھی جہانگیر ترین کے ساتھ یہ کیا کہ اس کو بیلنس کیا جائے. اچھا پھر اس میں ایک اور کریکٹر کو لوگ بھول جاتے ہیں، وہ ہے حنیف عباسی کا، کہ حنیف عباسی کو ایسی بدترین سزا دی گئی کیونکہ حنیف عباسی عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف عدالت میں گئے تھے. اچھا صرف یہ نہیں کہ عمران خان کو جس طرح ابھی اون چودھری کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کے ڈاکومنٹس پورے نہیں تھے، وہ اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکے تھے، لیکن ان کو ایک طرف تو یہ ہے کہ نااہلی سے بچا دیا گیا، اس کے اوپر ظلم یہ کیا گیا کہ ان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا. حالانکہ دنیا میں ایک ہستی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو صادق اور امین کا ٹائٹل ملا ہوا ہے. یہ کل ثاقب نثار صاحب نے میرے پروڈیوسر عادل اعوان کو بھی فون کیا تھا اور بڑے ان کو بابا رحمت نے ان کو بڑے گلے شکوے کیے تھے کہ سلیم صافی کی تو میں بڑی عزت کرتا تھا اور اعظم سواتی کے کیس کا حوالہ دیا تھا کہ دیکھیں اعظم سواتی کے کیس میں یعنی ججز اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ میں نے تو سلیم صافی کو بڑی عزت دی تھی. اب اس میں آپ نے مجھے کیا عزت دی تھی؟ میں مظلوموں کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ جے آئی ٹی بنا کے آپ نے اس کو اپنے ساتھ دبا کے رکھا. ان مظلوموں کی بد دعائیں جس طرح اعظم سواتی کو لگی ہیں اسی طرح ان کی آہیں جو ہے وہ کسی نہ کسی دن ثاقب نثار کو بھی لگے گی. آپ نے مجھ پہ احسان کیا کہ آپ نے مجھے بلا کے روسٹرم پہ اور ان مظلوموں کی ترجمانی کرتے ہوئے مجھے سنا، اور آج وہ میرے پروڈیوسر کو آ کے اس کے احسان یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے تو اعظم سواتی کے کیس کے معاملے میں دیکھو سلیم صافی کو کتنی عزت دی. آپ نے مجھے کیا عزت دینا جو ہے، میں ان فریادیوں کے ساتھ آیا تھا اور عدالت میں آپ نے مجھے روسٹرم پہ بلایا تو آپ کو میں نے جو سب کچھ بتایا اس پہ آپ نے جے آئی ٹی بنایا اور اس جے آئی ٹی کی ساری فائنڈنگز کو پھر آپ نے دبا کے رکھا. اس کی بنیاد پہ آپ نے اعظم سواتی کو کیا سزا دی یا ان مظلوموں کو کیا حق دلوایا؟ اس وقت تو بڑی آپ نے وہ ماری تھی. لیکن اس کے بعد تو جرگے میں چلے گئے نا، وہ بات ہی کہیں اور چلی گئی. نہیں تو سپریم کورٹ کا معاملہ تو اپنی جگہ پہ، اس جے آئی ٹی کی فائنڈنگز جو ہے اس پہ ہم الگ سے پروگرام کریں گے. وہ بڑی بڑی فائلیں جو پڑی ہوئی ہیں جے آئی ٹی کی، منگی صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے، تو اس کی کتنی فائنڈنگز تھی، کتنا اس پہ خرچہ ہوا. تو ثاقب نثار صاحب نے آ کے پھر اس کی بنیاد پہ کیا کارروائی کی؟ وہی اعظم سواتی آ کے دوبارہ وزیر بن گئے، وہ اس فیملی کے ساتھ سب کچھ ہوتا رہا. اور میں اگر ایک مظلوموں کے ساتھ آیا ہوا تھا عدالت اور آپ نے مجھے سنا تو آپ نے اتنا بڑا مجھ پہ احسان کیا، اور آج آپ اس کے جو ہے میرے پروڈیوسر کو فون کر کے اس کے احسانات جتا رہے ہیں جس طرح انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے پروڈیوسر کو طعنے دیے ہیں. تو ان لوگوں نے جو کچھ کیا یہ obvious ہے اب کہ نواز شریف کے معاملے میں بھی انصاف نہیں ہوا. یہ obvious ہے کہ عمران خان کے معاملے میں بھی انصاف نہیں ہوا. یہ obvious ہے اب کہ جہانگیر ترین کے معاملے میں بھی انصاف نہیں ہوا. کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے. تو اب عدلیہ کے وقار کی بحالی کے لیے یہ ضروری ہے اور یہ موجودہ سپریم کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ فل کورٹ بنا لیا جائے. ہاں فل کورٹ میں یہ اہتمام کیا جائے کہ جو ججز پہلے سے جو جہانگیر ترین کے کیس میں بیٹھے تھے یا عمران خان کے کیس میں بیٹھے تھے یا ان کا نواز شریف کے کیس میں کوئی کردار تھا، کیونکہ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ان کو مائنس کر کے باقی فل کورٹ ان تینوں کیسز کو، کیونکہ ملک کے تینوں اہم کردار ہیں سیاست کے اور عدلیہ کے وقار کی بحالی کا اور اس پہ عوام کے اعتماد کی بحالی کا مسئلہ ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ان کیسز پہ اور اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرے انبائسڈ ہو کے، بلکہ ارشد ملک کے معاملے کو بھی دیکھے، منطقی انجام تک پہنچائے،
جسٹس شوکت صدیقی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس معاملے کو بھی دیکھے، حنیف عباسی کے ساتھ اس معاملے میں، اس جرم میں کہ تم کیوں عمران خان جیسے لاڈلے کے خلاف عدالت میں گئے ہو، انصاف کا تقاضا یہ ہے۔ اور میرے خیال میں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا انتہائی ادب کے ساتھ ہم ان سے یہ التجا کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ وہ فل کورٹ بنا دے اور وہ ججز جو پہلے سے اس معاملے میں انوالو تھے ان کو مائنس کر کے اس فل کورٹ کے ذریعے یہ فیصلے کروا اور جلد از جلد کروا دے، کیونکہ اس سے جو ہے جتنا یہ گند پھیلتا رہے گا، اس طرح کی غلطیاں بانج نہیں ہوتی، پھر اس کے لیے مزید لوگوں پہ کیچڑ اچالے جائیں گے۔ اچھا، تو اس لیے یہ منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ آخری سوال، اس میں جو صادق اور امین والی بات آپ نے جیسے کہی کہ ہمارے دنیا میں ایک ہی ہستی تھی جس کو یہ ٹائٹل ہم دے سکتے ہیں، تو پھر یہ چیز کانسٹیٹیوشن میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ صادق اور امین ثابت کرنا کسی بھی کینڈیڈیٹ کا جو کہ صوبائی یا قومی اسمبلی کا ممبر ہوئی تو ایک بہت مشکل بات ہے نا، تو پھر اس کا کرائیٹیریا یا پیمانہ ہونے کا پھر کیا مقصد ہے؟ خان صاحب کے اوپر تو کردار کے حوالے سے بڑے کیسز اب آ رہے ہیں۔ اس پہ تو آج کی بات نہیں ہے، 2012-13 میں اس پہ کالم لکھ چکا ہوں، اور بھی مختلف اوقات میں جدھر بھی پایا ہے جس سے متعلق بھی یہ چیز آئی ہیں۔ تو یہ جو آئین کا آرٹیکل 62-63 ہے، تو اس کے بعد شکوں کو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ تو ضیاء الحق کے دور میں اس میں گھسا دیا گیا تھا، کیونکہ اس میں بہت ساری جگہوں پہ یہ سقم ہے کہ جو اللہ کا اختیار ہے وہ انسانوں کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثلا اس میں ایک لفظ ہے کہ پارسا اور متقی، تو پارسا اور متقی ہونے کا فیصلہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی کر سکتا ہے؟ بالکل ظاہری آپ کا جو کچھ بھی ہو یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ کون پارسا ہے اور کون متقی ہے، کوئی انسان کوئی عدالت یہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح صادق اور امین کا فیصلہ بھی کوئی عدالت نہیں کر سکتی، یہ کر سکتی ہے کہ اس کے سامنے جو ایک مسئلہ ہے اس کے بارے میں عدالت فیصلہ کرے کہ ہاں یہ بندہ اس معاملے میں گلٹی ہے یا کہ نہیں ہے، لیکن یہ ٹائٹل دینا یا کون منافق ہے یا نہیں ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ تو میں اس لیے آئین کے ان شکوں کو ختم کرنے کے حق میں ہوں، اور کئی بار میں نے اس کا مطالبہ بھی کیا ہے کہ اس کو اس بنیاد پہ بعض لوگوں نے، ہمارے مذہبی جماعتوں نے بھی اس کو بڑا تقدس دیا ہوا ہے کہ یہ تو مذہبی شقیں ہیں، حالانکہ وہ مذہب کی روح کے خلاف ہے، کیونکہ مذہب میں یہ فیصلہ صرف اللہ کر سکتا ہے کہ کون متقی ہے کون نہیں ہے، کون صادق ہے کون نہیں ہے، کون امین ہے کون نہیں ہے۔ اور صادق اور امین کا ٹائٹل تو میں نے پھر آپ کو بتا دیا کہ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے خاص ہے۔ بالکل۔ تو آپ کس طرح، تو ماضی میں اگر عدالتوں میں اس طرح کے کیسز گئے بھی ہیں تو یہ تو ہوا ہے کہ کسی بندے کو گلٹی قرار دے کے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے، لیکن اوپر سے وہ ٹائٹل بھی دے دیا جائے، اور اس کے بعد یہ مہربانی صرف عمران خان صاحب پہ کی گئی ہے۔ اور اب جو کچھ ہو رہا ہے، مثلا صادق کا مطلب یہ ہے نا کہ ایک بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ توشہ خانہ کیس میں کیا کر چکے ہیں؟ نہیں، توشہ خانہ کو بھی جانے دے۔ ابھی میں آپ کو ریسنٹ کہتا ہوں کہ آج سے کئی دن پہلے اعلان کیا تھا کہ میں اگلے جمعے کو اسمبلیاں توڑوں گا، توڑ دی ہے۔ وہ تو توڑنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں تو پختونخوا اسمبلی میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا۔ نہیں، وہ پنجاب کی طرف دیکھ رہے ہیں، پہلے پنجاب ٹوٹے گا اس وقت یہ نہیں کہا تھا، جب قوم سے اعلان کر رہے تھے تو یہ کہا تھا کہ میں یہ دونوں ٹوٹوں گا، اس وقت شرط ورت نہیں تھی۔ بالکل۔ تو اس طرح کے بندے کو کیا صادق کا ٹائٹل سوٹ کرتا ہے؟ امین کا جو توشہ خانہ ہے اور جو پارٹی فنڈنگ ہے، اس طرح کے بندے کو کیا امین کا ٹائٹل سوٹ؟ میں صرف عمران کے لیے نہیں، میں کہتا ہوں نہ نواز شریف کو آپ صادق اور امین کا ٹائٹل دے سکتے ہیں، نہ زرداری کو دے سکتے ہیں، نہ مولانا فضل الرحمان کو دے سکتے ہیں، نہ سراج الحق کو دے سکتے ہیں، نہ سلیم صافی کو دے سکتے ہیں، نہ کسی اور کو دے سکتے ہیں۔ جو ٹائٹل صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اور پھر یہ کہ کون پارسا ہے کون متقی ہے کون نہیں ہے یہ فیصلہ صرف اللہ کر سکتا ہے۔ چلیں اسی نوٹ کے ساتھ، اور یہ فیصلہ ہم اب عوام کے ساتھ ساتھ عدالت پر بھی چھوڑتے ہیں کہ وہ کیسے ان کیسز کو ٹیک اپ کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔